ایچ پائلوری ہے کیا اور کیا اس کا مطلب لوگوں کو بڑا اس کا خوف ہے, یہ اس کا علاج بھی کوئی ہے کہ؟ جیسا آپ نے اس کا بڑا ہی اچھا تعارف کروا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایچ پائلوری بیسیکلی اس کا سبب کیا ہے, علامات کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ جی جی. سب سے پہلے اس کا سبب ہے, پہلے صرف یہ بیرونی ممالک جو ہے نا وہاں پہ ہوتا تھا لوگوں کو جی, اور کھانے کی بے ترتیبی, لائف سٹائل کا, یہ میدے کا پرابلم ہے, لائف سٹائل کا چینج ہونا. ٹھیک ہے. وہاں پہ فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور کیسی بات ہے, اس کا جو گھر نا جہاں پہ یہ رہتا ہے اس کو خشکی پسند ہے. اوکے. جہاں پہ خشکی ہو گئی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گا میدے کے اندر. جی ٹھیک ہے. اب اس کی علامات کیسے پتہ چلے گی؟ اگر آپ کھانا کھایا, کھانا جیسے ہی ہضم ہوتا جائے گا نا, آپ کو جب بھوک کی طلب ہوگی نا آپ سے برداشت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. فوری طور پہ آپ کہیں گے کچھ لو, اب وہ کھایا تھوڑی دیر بعد آپ پھر مانگیں گے. کم پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک کم ہو جاتی ہے, زیادہ تر بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ جو بھی دوائی کھاتا ہے اثر نہیں کرتی, وہ پریشان ہو جاتا ہے, میں جو بھی کھاتا ہوں اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ واحد بیماری ہے جو جس کا دماغ کے اوپر اثر جاتا ہے. کیونکہ جب ہم غذا, کوئی بھی غذا ہم کھاتے ہیں اسٹمک میں جاتی ہے, اس کا کیلوس لیور میں جاتا ہے, پھر یہ سارا ایک سسٹم نظام انہضام کا شروع ہوتا ہے. یہ کیڑا ہوتا تو اسٹمک میں ہے, یہ آگے خون کے ذریعے جا نہیں سکتا کہیں بھی, لیکن یہ نقصان دماغ کو دیتا ہے, اس کے اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں. دماغ کو کیا کرے گا, آپ سینسٹیو ہو جائیں گے, سوچتے رہیں گے, ہر آپ کو لگے گا میرے دل کو کچھ ہونے لگا ہے, آپ ڈر کے مارے باہر نہیں جائیں گے. بلکہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے جو واش روم بھی جاتے ہیں تو دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں. اچھا, خوف آنا شروع. خوف. میرے پاس ایک پیشنٹ پارکنسن کی بیماری بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. جی جی. پھر نا ایک میرے پاس کیس آیا, اس کی وائف تو مجھے کہتی ہے کہ صاحب یقین کریں میں تو روٹی بنا کے تھک گئی ہوں, 30 روٹیاں کھا جاتی ہوں. وہ کرتا کیا, ایک اس نے وہ فولڈ کر کے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے, وہ ختم ہونی ساتھ میں جلدی جلدی بناؤ. اب وہ بیچاری روٹی پوری دن بنائی جاتی ہے. اب والدہ کو اٹھنے نہیں دیتا پاس سے, کہتا بنا جائے مجھے کچھ ہو جائے گا. ایسے ایسے پیشنٹ آئے جو 6 ماہ گھر سے ہی نہیں نکلے. اوکے. یا اگر نکلے ہیں تو ساتھ کسی کو لے کے اتنا ڈر خوف آ جاتا ہے کہ بندہ واش روم جاتا ہے اسٹول پاس کرنے تو تب بھی دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتا ہے, تو کتنا ڈر خوف ہوگا. اچھا. اب اس میں نا علاج بڑا آسان سا ہے, سادہ سا ہے. اچھا, اس میں کئی لوگوں کو میدے میں تیزابیت بھی ہوتی ہے, میدے کا السر بھی اسی سے ہوتا ہے, میدے کا کینسر بھی ہوتا ہے. سر جی میدے کا السر ہے ہی, آنتوں میں انفیکشن ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آنتوں میں جب انفیکشن ہو گئی تو آپ کو بعض اوقات پخانہ 3-4 دفعہ آ جائے گا, پیٹ میں درد ہو کے آ جائے گا, بعض اوقات ایک دفعہ بھی صحیح نہیں آئے گا, بعض اوقات پخانہ بالکل لوز کچا سا آ جائے گا صحیح. یعنی کہ اس میں اسٹمک ہر ٹائم ڈسٹرب رہے گا. اوکے. پھر آپ کے میدے میں جلن, بعض اوقات کھانا یہیں پہ کھڑا رہے گا, کھٹی ڈگاریں آنی شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ اوور آل اسٹمک ٹھیک نہیں ہوتا, اور ڈاکٹر طبیب انسان چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے کہ میری طبیعت نہیں صحیح ہو رہی. ٹھیک ہے. اور دل کے اوپر یہاں پہ نا بوجھ رہنا شروع ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے اب دل کا مسئلہ شروع ہو گیا. اس وجہ سے نا وہ ڈر خوف میں آ جاتا ہے, کیونکہ وہ دل کی طرف معاملہ چلا گیا نا. یہ گیسٹرک ہوتا ہے اس کی. جی گیسٹرک ہوتا ہے, میرے کے منہ کے اوپر سوزش آ جاتی ہے, وہ سمیت آئیے. پھر اسے فیل بھی ہوتا ہے بعض اوقات, سرسراہٹ سے اسے فیل ہوتی ہے کہ میرے اندر کچھ ہے. اب یہ ساری باتیں, اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے. جو علاج ہے اس کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے. توجہ کیا ہے, یہ اس میں سب سے پہلے آپ کو چائے چھوڑنی پڑتی ہے. اچھا. اگر ڈرائنس والی چیزیں چھوڑنی ہے نا, فاسٹ فوڈ چھوڑنا پڑے گا, جنک فوڈ چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں جن کے اندر خشکی ہے یا ٹھنڈی بہت زیادہ, کولڈ ڈرنک ہو گئی, وہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑے گی. اوکے. اس کے بعد کیا ہوگا, چھوڑ دی. اب آپ نے صرف 3 ماہ گرم تر اور تر گرم چیزیں کھانی, رطوبات کی زیادتی کرنی. مربع گاجر کھا لیں صبح ناشتے میں, رطوبت پیدا کرتا ہے, ساتھ دودھ پی لیں. اس کے علاوہ لیکن دودھ اگر پینے سے معدے میں اگر انفیکشن ہے یا پرابلم ہے تو وہ انہینس کرتی ہے, اس سے بڑھتی ہے. اچھا کیسی بات ہے, میں نے دودھ جہاں پہ کس طرح کا ہے کہ مربع گاجر کھائیں گے ساتھ دودھ, وہ ٹھنڈا ہوگا, اس کا اور اس کا فرق پڑ جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دودھ میں سونف ملا لیں, ہلدی ملا لیں تھوڑی سی. اوکے. اور یہ ایسا مرض ہے اس میں صرف اکیلی ہلدی لے کے اس کا کیپسول بھر کے بھی دینا شروع کرتے ہیں تو مریض کو افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایچ پائلوری کا علاج آپ کہتے ہیں کہ ہلدی میں عام
کیونکہ وہ انفیکشن کو ختم کرے گی اور انفیکشن ختم ہوگا تو یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آپ مربع گاجر کھائیں گے تو ہر ٹائم رہے گی رطوبت میں تو یہ رہ نہیں سکتا, تو یہ یا تو مر جائے گا یا نکل جائے گا مر کے. ٹھیک ہے, وہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا. اچھا چلیں, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو گھریلو, آپ کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں ایچ پائلوری کے مریضوں کے لیے کہ یہ کھائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں؟ اس کے لیے ایک تو غذا ڈائٹ پلان تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن نسخہ اس سے پہلے نا بڑا آسان سا ہے, بڑا سادہ سا ہے. اس میں نسخہ کیا ہے, یہ سونف لے لیں 50 گرام. اچھا, عام سونف اچھی والی 50 گرام, ہلدی 50 گرام, اس کے بعد ملٹھی یہ بھی 50 گرام. یہ 3 چیزیں لے لیں اور یہ تینوں چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لیں. ٹھیک ہے. اور چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں. جب زیادہ انفیکشن بڑھ جائے تو آپ اس کو چھلکا اسبول اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. ان کے اسبول چھلکا جو ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, نارمل, ہاں جی, فائبر ہوتا ہے, ہاں جی, وہ شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یقین کریں بڑا بہترین ہے. اگر آپ یہ تقریباً 2 سے 3 ماہ استعمال کر لیں اور پرہیز کر لیں, صبح ناشتے میں دلیا جو کھا لیں, ٹھیک ہے, اور کدو, توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, سبزیاں کھا لیں, سلاد کھا لیں, تو انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ میں پیشنٹ آپ کا کیور ہو جائے گا. رزلٹ پہلے ہفتے میں ملے گا. اچھا, گوبھی بھی اس میں کھا سکتے ہیں؟ گوبھی بھی کھا سکتے ہیں. ہاں, گوبھی, بند گوبھی اس کے لیے بڑی ہے. جی, وہ بھی کھا سکتے ہیں. اچھا, اس کی حکیم صاحب, اس کی جو دائی ایک تو ڈر خوف, وہ تو ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا نا, کہ جب ڈر خوف آنا شروع ہو گیا, اس کو بھوک لگنی بہت زیادہ شروع ہو گئی, تو وہ تو سمجھ آنی شروع ہو گئی. ایک ہوتا ہے پریملینری, جو آغاز کس طرح پتہ چلے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے, معدے میں کوئی پیٹ میں درد ہوگا یا کیا ہوگا؟ سٹارٹنگ میں بعض لوگوں کو وامٹنگ, صبح ٹائم اٹھتے ہیں نا, اچھا, الٹی والی کیفیت ہوتی ہے, کئیوں کو متلی آ جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, بعض لوگوں کے پیٹ میں درد, اچھا, ٹھیک ہے, جب اس ٹول پاس کریں گے پیٹ میں تھوڑا سا درد رہنا شروع ہو جائے گا. اور طبیعت کھانا یہاں پہ کھڑا رہے گا, ہر ٹائم شکایت کریں گے یار کھانا یہاں پہ کھڑا, جلن ہو رہی ہے, یعنی کہ کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو. یہ سب سے پہلی علامت ہے. اس سٹیج پہ ہی آپ اس کا علاج کر لیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو پھر آپ یہ کرونک ڈیزیز بن جاتی ہے, پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا علاج. اچھا, اس کی وجہ سے اگر یہ کوئی اس طرح کا بیکٹیریا جو آپ کے معدے میں ظاہر وہ پرابلم پیدا کرتا ہے, اس کی وجہ سے بلڈ لاس بھی ہوتا ہے؟ سر, آپ جب آپ دیکھیں نا, کوئی بھی کام ہے اس کے ساتھ دماغ کا تعلق بڑا گہرا ہے, دل کا بڑا گہرا ہے. اچھا, آپ جب پریشان ہوتے ہیں نا, تو آپ جو غذا آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے اس نے آپ کو فائدہ کرنا تھا, خون بڑھانا تھا, لیکن آپ پریشان تھے, آپ کا دماغ کہیں اور تھا, کھانا تو آپ نے کھا لیا, لیکن اب آپ کا وہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا, اس کا آپ کا اس سے بلڈ نہیں بنے گا. تو اس لیے کہ اس سے یہ آپ جب کھانا کھا رہے تو کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. جب توجہ نہیں ہوتی تو آپ اس میں آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, تو اس سے ہیموگلوبن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایچ بی لیول کم, جی, کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے.